بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لائی ہوں آپ کے لیے عبقری کے وظائف۔ مراقبے سے علاج۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ جہاں ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے، وہاں جدید سائنس نے اسے امراض کا یقینی علاج بھی قرار دیا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد عبقری کے قرائن کے لیے مراقبہ سے علاج پیش خدمت ہے۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئے تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر بیٹھ کر بلا تعداد یا مالک یا قدوس ورد کریں۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہوں، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہری رنگ کی روشنی میرے سر سے سارے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% اس پریشانی سے نکل گیا یا گئی ہوں، یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ پر جب اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ مراقبے کے بعد اپنی کیفیت، فوائد اور انوکھے تجربات ہمیں لکھنا نہ بھولیں۔ مراقبے سے فیض پانے والے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں کافی عرصے سے گھر میں ہر ماہ عبقری میں آنے والا مراقبہ کرتی ہوں۔ مراقبہ کرنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ مراقبہ نے میرے بہت سے گھریلو مسائل حل کیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے جو مراقبہ کیا، اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس میں سے سفید رنگ کی پتیاں گر رہی ہیں۔ پھر دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے بہت بڑا پردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردہ کے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک مٹی کا پیالہ ہوتا ہے۔ پیالہ میں کچھ تھا لیکن واضح نہیں تھا، اس لیے بھول گئی۔ پھر دیکھا کہ سفید رنگ کا کبوتر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آگے جاتے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ کر اٹھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ سامنے بہت زیادہ نور ہے، سب لوگ اس نور کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اس نور کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر مجھے بہت سکون مل رہا ہوتا ہے تو اچانک ہم کہیں اور جانے لگتے ہیں، تو مجھے پتہ نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گئی اور صبح فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ آپ لوگ بھی مراقبہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔